میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ابھی سیلاب آیا ہے ہمارے ملک میں جی تو محترمہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ان علاقوں میں بھی وزٹ کریں تو ان کے جو بچے ہیں چھوٹے لوگ ہیں ان میں یہ اویئرنیس دیں تعلیم دیں اس ذریعے میں بھی ان لوگوں کو کیونکہ وہ تو دیہاتی لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا نہ ہی ان جگہوں پہ ٹی وی موجود ہوتا ہے غریب لوگ ہوتے ہیں صحیح تو ایک تو یہ ہے دوسرا آپ سے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں تجویز دینا چاہتا ہوں جی یہ ملکی حالات پہ صبح صبح پروگرام رکھا کریں لائک سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے اور غربت کے اوپر خاص کر کے بالکل اچھا اب وہ آپ اس کے میرے اوپر کوئی پروگرام رکھا کریں اچھا ہم تو روز ہی اس پہ بات کرتے ہیں غربت پہ ہی میرے خیال سے واحد ایسا شو ہے جس میں آغاز ہی جو ہے وہ نیوز اینڈ نیوز کے سیگمنٹ سے ہوتا ہے اور آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دیتے ہیں تاکہ جو بھی کرنٹ سچویشن ہے اس پہ بات ہو اور غربت پہ تو روز ہی بات ہو رہی ہوتی ہے وہ تو ہم بھول ہی نہیں سکتے لیکن غربت میں سے مراد میرا یہ ہے کہ کسی غریب آدمی کو آپ ٹی وی پہ لائیں کہ وہ حقیقت بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بات جیسے سنیں جو دیکھیں پتہ ہے ملک جیسے حکومتی لوگوں کو وہاں آپ بلائیں تو ہم آپ کو بتائیں یا دنیا کو بتائیں کہ ہم غریبوں کے ساتھ ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ آج تک میں جتنے پروگرام آپ سے دیکھ چکا ہوں کوئی غریب آدمی اس چینل پہ آ کے نہیں بیٹھا ہے اچھا سب وہی لوگ بہت آئے ہیں شکریہ جن کے پاس کال لینڈ کرنے کے کروڑ لیے اچھا بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ غریب آدمی نہیں آ کے بیٹھا ہے آپ دیکھیں لائیو کالز ہم لیتے ہیں اور ہر کسی کو اجازت ہے یہ نہیں ہوتا کہ جی غریب بندے کی کال نہیں لینی ہم حکومتی نمائندوں کو بلاتے ہیں جرنلسٹ جو ہوتے ہیں سینئر ان کو بلاتے ہیں تاکہ وہ اس پہ تبصرہ کریں اور ڈیفینیٹلی میں پوری کوشش کروں گی کہ میں فیلڈ میں بھی جاؤں اور غریبوں سے بھی جا کے پوچھوں کہ ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں میں بالکل اس طرح کا کروں گی بہت شکریہ آپ نے مشورہ دیا اور مجھے آپ کا مشورہ بہت پسند آیا اور کالز تو سب کر سکتے ہیں لوگ مسئلے مسائل بتاتے ہیں سب کو حق ہے یہ آپ لوگوں کا پروگرام ہے آپ لوگ ڈیفینیٹلی اس پہ بات کیا کیجیے اچھا جی اب آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ تعلیم کے حوالے سے کہ ایجوکیشن بچپن کیسا گزرا کیا آپ نے تو ماس کمیونیکیشن جرنلزم میں جی میں اس کا ہاں جی اس وقت ہم لوگ جرنلزم کہتے تھے تو اسی میں ماسٹرز کیا اپنے ڈپارٹمنٹ میں پڑھا رہی ہوں اور پرانے ٹیچرز نہیں ہیں صرف جو ہمارے ڈین ہیں وہ اس وقت تھے ڈاکٹر مغیث الدین تو وہ اس وقت تھے اور باقی تو سب نئے لوگ ہیں اور اچھا لگ رہا ہے ڈیورنگ اسٹڈیز میں یہ ہے کہ میں لکھنا پڑھنا اسی طرح کا رجحان تھا لکھنا کہانیاں لکھنا شاعری کرنا اچھا شوق یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ شوق ہے یا میں یہ میرے اندر انسٹنکٹ ہے اور وہ کرتی تھی لکھتی تھی وہ بچوں کے ایڈیشن میں چھپ جایا کرتا تھا اسی طرح وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ ایک کریئر بھی بن گیا اخبار کے ساتھ بھی آپ نے کام جی میں کیا اخبار کے ساتھ صحیح وہ کیسا ایکسپیرینس تھا بہت ہی اچھا بہت زبردست لیکن مجھے آج جیسے آپ کی کال بھی تھی کہ غریب لوگ جو ہیں تو اس وقت اور آج کو میں اگر کمپیریزن کرتی ہوں نا 81 82 کو تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آج میں نے دوبارہ لکھنا شروع کیا کالم ایک اخبار میں لیکن میں اتنی سخت باتیں لکھ دیتی تھی لیکن اس کا کوئی مجھے نہیں وہ جیسے کبھی اس کا کوئی ریئیکشن یا اس کے فیڈ بیک ایسا کوئی اچھا بس یہ تھا کہ میں نے لکھا میرے جیسے ایک اور کالم نگار نے پڑھا اور اس نے کہا کہ رخسانہ آپ نے بڑا اچھا کالم لکھا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میرے پاس لیڈیز ایڈیشن تھا ونس ان اے ویک آتا تھا اور اس میں نے ایک کالم شروع کیا تھا آپ سے کیا پردہ بلیو یو می کہ جب میں وہ کالم لکھتی تھی ہر ویک مجھے نوٹس ملا ہوتا تھا ہر ویک مجھے نوٹس ایشو ہوتا تھا کہ یہ آپ کیا لکھ رہی ہیں فلاں سے کال آ گئی فلاں سے کال آ گئی آپ نے ان کو پلیز اس کو حکومت کو ٹچ نہیں کرنا اس کو ٹچ نہیں کرنا مسئلے مسائل لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ تھا کہ کسی پہ اثر ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے نا کسی کو فیل ہوتا تھا کوئی سمجھتا تھا کہ اس نے ہمارے خلاف لکھا ہے یا ہمیں یہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ الرٹ ہو جاتے تھے آج تو کسی پہ جو ہی نہیں رہی تھی اب کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا بالکل آپ صحیح اور جیسے وہ انہوں نے کہا کہ غریب جیسے ابھی کال بھی آئی ہے تو غریب کا ویسے میرا کوئی اور ہی میتھڈ ہے میں کچھ اور ہی کہتی ہوں غریب کے معاملے میں کہ غریب انسان جو ہے وہ کپڑے نہ ہونے سے یا خوراک نہ ہونے سے یا اس کے سر پہ چھت نہیں ہے اس سے نہیں ہوتا غریب انسان اپنی عقل سے ہوتا ہے صحیح بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی یہ بات تو ہے لیکن یہ کہ غربت بھی ڈیفینیٹلی ایک مسئلہ تو ہے وہ اصل میں لوگ جو ہیں وہ حکومت سے ناراض ہیں وہ کہتے ہیں جی حکومت کے اقدامات کچھ نہیں کر رہی ہے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے میری بات سنیں میں کسی بھی حکومت کے حق میں نہیں ہوں یہ میں آپ کو بالکل کلیئر بتا میں
ना मरकज़ के हक़ में हूँ, ना जो पंजाब में है उसके हक़ में हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहैसियत पाकिस्तानी हम क्या हैं, हम क्या करते हैं, किसी का कोई फ़र्ज़ नहीं है, सब हुकूमतों का फ़र्ज़ है। जब देखें, जब वो नहीं आपके लिए करते, आप अपने लिए तो खुद कर लें। तो कुछ करें ना। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सैलाब भी बहुत बड़ा एक आफत आई है हमारे ऊपर। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक दिखाया जा रहा था स्कूल, उसमें ख़वातीन थी, एक हमारे बहुत बड़े एंकर थे, वो वेन्यू मतलब उस जगह पे थे, और वो कह रहे थे कि जी ये इधर मक्खियाँ बिन बना रही हैं, इधर बच्चा सो रहा है, ये इस पे ये है, और बहुत बड़ी तकरीर हो रही थी। औरतें थी, ये गंद पड़ा हुआ है, ये बर्तन है, खाने को नहीं है, बर्तन फला। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप ये क्यों नहीं उन ख़वातीन से कहती कि बेशक आप अपने घर में भी तो साफ करके बैठती थी, अपने घर में भी तो जो है बर्तन समेट देती थी, आपके पास खाना नहीं, एटलीस्ट आप ये साफ तो अपने आप को रखें। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। तो वही बात हो जाती है कि भाई आप इंडिविजुअली खुद अपनी मदद आपके तहत, आप हुकूमत को क्या ब्लेम करेंगे? हुकूमत क्या करेगी? दिन चढ़ता है सही, तो आपके पास किताबें नहीं है, एटलीस्ट आप बजाय आपके बच्चे लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, गंदे मैले, आप उनको कुरान पाक के दर्स दे दें, पढ़ाएं, जैसे भी हालात जो भी आपको अवेलेबल तालीम है, आपको दीनी है, आपको दुनियावी है, आपको कुछ भी नहीं है। मेरी तो अम्मी हमें कहानियां सुनाया करती थी, मुझे आज तक याद है। अब रुझान का मैं तो आप कहानियां सुनाएं, जो सीना पसीना आ रहे हैं, कुछ तो करें, कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें। यहाँ पर हमें कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हुमायूं बात कर रहा हूँ। जी हुमायूं, कैसे मिजाज हैं? जी फरमाइएगा। हेलो, जी हुमायूं फरमाइएगा। जी हुमायूं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी कैसी हैं आप? ठीक मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हैं? हाँ जी, बिल्कुल दुआएं आपकी। एक तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, और हम सब घर वाले जो हैं वो बड़े शौक से देखते हैं। स्पेशली मेरे फादर जो हैं वो सुबह के लाइव प्रोग्राम बहुत देर से देखते हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी जो है ना वो ड्यूटी लेट होती है, तो वो कहते हैं कि ये जो न्यूज़ 1 का प्रोग्राम है बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। बहुत शुक्रिया, उनको बहुत बहुत सलाम दीजिए। हाँ जी, इंशाल्लाह दूंगा। तो दूसरी बात ये करनी थी कि ये जो मैडम बैठी हुई हैं, इनके बारे में एक तो मैं ये जानना चाह रहा था, दूसरा इनसे ये पूछना चाह रहा था ये पिछले दिन जो गवर्नमेंट ने वो 65% जो इंडियन फिल्म जो हैं वो इधर पाकिस्तान में उन पे टैक्स फ्री किया है, और क्या ये समझती हैं कि इस तरह को पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका रिवाइवल हो सकेगा, और जो इंडियन कल्चर है, जो कि हमारा और मुसलमानों का और हिंदुओं का जो कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है, क्या हम उनको कॉपी करना चाह रहे हैं? उनका इतना ही अच्छा कल्चर है जो उधर पाकिस्तान में आ जाएगा तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में पूरी सोसाइटी तरक्की कर जाएगी। तो मैं मैडम से इस बारे में जो है ना उनकी ओपिनियन जानना चाहता हूं। हम बिल्कुल इस पे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। यहाँ पे जो है वक्त हो गया ब्रेक का, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम इसी हवाले से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।